بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جو عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، نکل جائیں، حکومت چھوڑ دیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، تو وعدہ کرتے ہیں کہ خود ہی جنرل الیکشنز ہو جائیں گے، رانا ثناء اللہ ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، یہی پیغامات دیے جاتے تھے حکومت کی طرف سے۔ اب جب عمران خان صاحب نے ابھی یہ اعلان ہی کیا ہے کہ اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اور ظاہر ہے بلوچستان اور سندھ میں جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ سب قومی اسمبلی سے تو پہلے استعفیٰ دے چکے، اب اس کے بعد بالکل گیم بدل گئی ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہی اپنی بات سے پھر گئے ہیں۔ جو لفظ ہے نا سکتہ طاری ہے، بالکل وہی حال ہے۔ جب لانگ مارچ کے لیے لوگ آ رہے تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہ بغل بچے میڈیا اور دیگر اس میں سے ڈھونڈ رہے تھے کتنے لوگ ہیں، کہاں ہیں، ابھی نہیں پہنچے، فلاں نہیں ہوا، عمران خان کیسے آئیں گے، کیا ہوگا جناب، کچھ چیزیں نکالیں گے ہم، کوئی میڈیا اس طرح سے کچھ وہاں پر نکالے گا کہ یہ جگہ خالی ہے، یہ ہے، وہ کچھ نہیں ملا۔ اور حتیٰ کہ سینئر صحافی بھی بہت سی باتیں کہہ رہے تھے کہ کتنے لوگ آئے، کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ اب جب انہوں نے دیکھا عمران خان نے اعلان کر دی جس اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، اب انہوں نے اپنی کیلکولیشن شروع کی، ساتھ ہی عمران خان کی حمایت میں آ گئے کہ یہ تو عمران خان نے کمال کر دیا۔ اچھا، یہ صرف یہ نہیں کہ اس اعلان کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے پہلے لانگ مارچ کے خلاف بات کی، لیکن اس کے بعد کوئی اب بات ہی نہیں، مریم نواز صاحبہ نہیں آپ کو ملیں گی، خواجہ آصف حکومت، یعنی 75 آپ دیکھیے یہاں پر کابینہ کے ممبر ہیں، 13 جماعتیں ہیں، کہیں کوئی جواب نہیں مل رہا، سوائے ایک رانا ثناء اللہ صاحب ملے ہوئے ہیں، وہ بھی منت سماجت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم عدم اعتماد لے آئیں گے، ہم عدم اعتماد لے آئیں گے۔ بھائی آپ تو خوش ہو نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان اسمبلی سے نکل رہا ہے، آپ کے لیے میدان خالی ہے، موجیں کریں، اسمبلی میں ہے ہی نہیں، آپ کو قومی اسمبلی میں جب کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسمبلی میں آئیں ہم سے بات چیت کریں۔ یہ بات ہو رہی ہے، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جی آپ آئیں تو صحیح، ہم ہر بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات حکومت میں ہو رہی ہے، اور اتحادیوں سے بھی کہا ہے دیکھیں آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اتحادیوں نے کہا ہاں نہیں دیکھیں ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ عمران خان، اب یہ عمران خان کے اس اعلان سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اتحادیوں نے بیٹھ کے کہا نہیں بات چیت ٹھیک ہے، لیکن ہم ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیئر سیٹ اپ پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، الیکشن جو ہے قبل از وقت انتخابات کی بات کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن عمران خان آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب جب عمران خان نے اعلان کر دیا کہ جاؤ جناب ہم اسمبلی ہی ختم کر رہے ہیں، اب لگ بھگ 550 سے زیادہ، یعنی اب 650 کہہ لیں، 850 تو کل یعنی قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، ان میں سے جب 650 نکل جائیں گے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا، کتنا کو غلام بنے گا۔ اب ٹھیک ہے کہ قومی اسمبلی میں الیکشنز نہیں کروائے جی، انہوں نے 11 دیے تھے، وہاں بھی بدترین ہار ہو گئی، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جتنے راجہ پرویز اشرف نے بھیج دیے جی ہم صرف انہی پر الیکشن کروائیں گے، وہاں بھی وہ 1-2 ہزار کا فرق تھا، اور سوچا کہ جناب یہاں پر عمران خان کو ہرا دیں گے، بدترین شکست وہاں پر ہوئی، اور یہ حال ہوا کہ فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو کہنا پڑا رانا ثناء اللہ راجہ پرویز اشرف کو کہ اور نہ استعفے منظور کرنا۔ تو کہاں تک الیکشن کمیشن رکے گا کہ جب یہ آئینی تقاضا ہے، آج کل بڑا آئین ان کو یاد آ رہا ہے نا، آئینی تقاضا ہے کہ جناب الیکشنز تو الیکشن کمیشن کو کروانے ہیں، اور وہی 60 دن کے اندر کروانے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا۔ اور اچھا دوسری صورت میں کیا ہے کہ یا تو اس کو جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ممکن ہے اتنی جگہ آلموسٹ جنرل الیکشن جیسا ماحول، اور پھر سب کو پتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جب یہ الیکشن ہوں گے تو پہلے سے زیادہ میجورٹی سے عمران خان صاحب آ جائیں گے، تو یہاں تو 5 سال ان کو جنرل الیکشن سے پہلے ہی مل جائیں گے ان صوبوں میں، اور یہاں پر ان کی مضبوط حکومتیں ہوں گی، باقی ٹھیک ہے چند ماہ بعد پھر جنرل الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ حکومت کیا وجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سب کا امتحان ہے کہ پہلے جو سہولت ان کو میسر تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا سارا معاملہ ہو گیا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب عمران خان صاحب کیا اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے؟ پہلے تو بڑی بڑکے لگاتے تھے توڑ دو اسمبلیاں، نکل جاؤ، فوری الیکشن میں چلے جائیں گے، اب یہ کیوں منت سماجت کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لے آتے ہیں۔ عدم اعتماد کا مطلب ہے کہ جب کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد آ جائے تو پھر وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتا، اب ان کو یہ بھی خوف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سیشن میں ہوں گی تو پھر کیسے سیشن میں جب اسمبلی ہو تو پھر عدم اعتماد نہیں آ سکتی، اسمبلیاں اس وقت سیشن کے دوران تحلیل ہو سکتی ہیں۔ اچھا چلیے فرض کیجئے کہ عدم اعتماد لے بھی آتے ہیں تو فواد چودھری کہہ رہے ہیں جی 3 دن میں ہم ووٹ کروا لیں گے۔ عدم اعتماد یہی ہے کہ جی یہ وزیر اعلیٰ میجورٹی نہیں رکھتا، خیبر پختونخوا میں انہوں نے پہلے بھی یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کی تھی، پھر واپس لے لی تھی، تو پنجاب میں بھی کر کے دیکھ لیں تو پتہ لگ جائے گا۔ تو کہتے ہیں صرف ڈرانے کے لیے ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن بندے کدھر ہیں؟ آپ کے تو اپنے ترجمان کے نمبر پورے نہیں نظر آ رہے، آپ کے تو اپنے لوگ غائب ہوتے نظر آ رہے ہیں، سوائے رانا ثناء اللہ کے
کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سب کے لیے سرپرائز ہے، سب کے لیے سرپرائز ہے، اسی لیے سکتہ طاری ہے۔ یہ اسلام آباد میں تیاری کر کے بیٹھے تھے شاید عمران خان دھرنا دے دے، شاید وہ اس طرف آ جائے۔ عمران خان نے کہا جی نہیں، کوئی اسلام آباد کی طرف نہیں آ رہے، کوئی خون خرابہ نہیں، کوئی اس طرح کا کام نہیں کہ اپنے ملک کو ہم کوئی نقصان پہنچائیں، کہ انہوں نے تو پھر وہی کام کرنا ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، ان کو اور کچھ آتا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک کا نقصان نہیں ہونے دینا، ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کر لڑائی لڑیں گے۔ 7-8 مہینے سے ہم وہی کر رہے ہیں، اور اب جناب اسمبلیوں میں سے نکلنا یہ آئینی قانونی ان کا حق ہے، وہ جب چاہے نکل سکتے ہیں، قومی اسمبلی سے نکل چکے ہیں۔ اب کہیں کہیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی ریلائزیشن ہے اداروں میں بھی۔ اب کس طرح یہ مینج کریں گے؟ اب اگر خریداری بھی کرتے ہیں سندھ ہاؤس کی طرح کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر بھی، تو سپریم کورٹ کا پہلے ہی حکم ہے کہ لوٹوں کی خریداری، آپ نے دیکھا نا پنجاب میں کیا ہوا تھا، 20 لوٹے انہوں نے خریدے تھے پتہ نہیں کتنے مہنگے داموں، وہاں پر ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوا، اور وہاں پر ان کی ڈی سیٹ ہو کر وہ الیکشن ہو گئے، اور اس کے بعد بدترین ہار ہوئی۔ اب وہ بھی کام نہیں ہو سکتا۔ پرویز الہی صاحب کا ان کا خیال تھا، مونس الہی کا بیان آ گیا کہ جناب ہم تو پہلے ہی آپ سمجھے کہ لائف لائن پر چل رہے تھے، ہمیں جس طرح سے یہ وزارت اعلیٰ ملی ہے ان کے والد پرویز الہی کو، تو عمران خان جب کہے گا ہم توڑ دیں گے، وہ بھی اپنا مستقبل عمران خان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سے بھی کلیئر آ گیا۔ اب اس وقت میں کون چند مہینے کے لیے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی سیاست دفن کرے گا؟ پہلے لوٹوں نے کیا حاصل کر لیا جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یا جو 20 حلقوں میں جنہوں نے شکست کھائی اور ان کا ووٹ ان کا ٹکٹ لے کر، تو بربادی ہو گئی۔ اب اس پر مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، لوگ عجیب بات کر رہے ہیں، تو مریم صاحبہ پہلے پاکستان تو آ جائیں، ان کی وہ جو چھوٹی سی سرجری وہ کروانے گئی تھیں، وہ مہینے تک انہوں نے آنا تھا، وہ آج تک نہیں آئیں، اب لگتا ہے آ بھی نہیں سکیں گے، نہ ہی نواز شریف صاحب کا کوئی چانس لگ رہا ہے۔ تو ان کا 3 سال سے وہاں علاج نہیں ہو سکا، ابھی یورپ بھی گھوم رہے ہیں پھر بھی علاج نہیں ہو پا رہا، ان کا تو وہاں علاج نہیں ہو رہا، اور یہاں پر وہ گولیاں کھا کر زخمی حالت میں بے ساکھی کے سہارے تکلیف میں لوگوں میں پہنچ گیا ہے۔ تو لیڈرشپ کس کو مانا جائے گا؟ لوگ کس کی بات سنیں گے؟ کس کے پیچھے چلیں گے؟ کس کے ساتھ جڑیں گے؟ عمران خان کے ووٹر سپورٹرز ان کے ساتھ اور زیادہ جذباتی وابستگی لگائیں گے، اس لیے تو رو رہے تھے لوگ وہاں پر عمران خان کو دیکھ کر اس حال میں۔ اور وہاں کیا ہے کہ انہوں نے کیا رونا ہے؟ وہاں تو رونا ان کا اس بات پر نکل رہا ہے کہ یہ ہماری لیڈرشپ، کہ جناب جب حکومت بھی ہے، موقع بھی ہے، تو یہاں پر کوئی بات ہی نہیں، اب تو کیا ہو کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ مزید بے ساتھیوں کے سہارے ان سے چلا بھی نہیں جا رہا، جو ان کو سپورٹ تھی اس کے ساتھ تو چل رہے تھے، لیکن اب نیا جو سیٹ اپ ہے وہ پرانا گند اپنے سر لینے کو شاید تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ ہم کیوں ان پر ملبہ لیں، انہوں نے 8 مہینے میں ایسا کیا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے اب ہم مزید بدنامی مول لیں۔ تو وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑی تعیناتی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے بعد، تو عمران خان تو جناب اب بالکل مائنس ہو جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا، وہ اور زیادہ ریلیونٹ ہو گیا عمران خان۔ اور یہی بات وہ لوگ جو کہہ رہے تھے بڑے سینئر صحافی کہ جی کتنے لوگ آئے فلاں آئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ساری سیاست عمران خان کے گرد ہے، اور اس نے یہ کہہ کر ان کو مصیبت ڈال دی ہے، اب بات تو ان کو اس سے کرنی پڑے گی۔ تو ہر صورت میں اگر وہ اسمبلیوں سے نکل کر یا اسمبلیاں تحلیل کر کے عمران خان صاحب باہر آ جاتے اسمبلیوں سے، تو ان کو پھر ان سے ہر صورت بات کرنی پڑے گی جنرل الیکشنز کے لیے۔ یہ نہیں چل سکے گا نظام، پہلے ہی نہیں چل رہا اور فیصلے ان سے نہیں ہو رہے۔ تو ابھی تو آپ دیکھیے آنے والے چند دنوں میں یہ ابھی میں آپ سے ابھی عرض کر رہا ہوں کہ 2 دسمبر کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم پیمنٹ کریں گے، 5 دسمبر تک انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے ڈالرز میں، 1 ارب ڈالر کی۔ اس کے بعد آپ حالات دیکھ لیجیے گا کیا ہے۔ ابھی ہر طبقہ ان سے تنگ آ چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی فیڈ بیک اداروں کو بھی مل رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ مزید کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، ان سے تو خود جواب نہیں دیا جا رہا۔ یعنی اگر آپ بیانیے کا دیکھیں، اگر آپ میڈیا میں دیکھیں، تو عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد سب پر سکتہ طاری ہے، ان کے حامی بڑے بڑے اینکرز، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، بغل بچے، وہ ان سب پر سکتہ طاری ہے کہ ہو کیا گیا ہے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں ہاں یہ عمران خان نے اعلان تو بڑا کر دیا ہے، یہ تو کر دیا ہے، اب حکومت کو دیکھنا ہوگا کیا کرنا ہے۔ حکومت نظر ہی نہیں آ رہی بھائی، وہ آپ کے پیچھے سے نکل گئی ہے، بالکل کہیں نہیں نظر آ رہی حکومت۔ پہلے تو اگر عام آدمی سے آپ پوچھیں، اس کی مصیبتوں مشکلوں کا مداوع کرنے کے حوالے سے پوچھیں تو حکومت نظر نہیں آ رہی تھی، اب وہ اپنے لیے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اتنا بڑا یہ چھکا عمران خان نے لگایا ہے، ایسا باؤنسر، ایسا یارکر مارا ہے کہ جناب وہ ایک ہی اس جھٹکے میں یہ انہوں نے ساری کی ساری 13 جماعتیں جو بڑی بنتی تھی تجربہ کار، ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں نا، سب چیزیں بڑھ رہی ہیں جنرل الیکشنز کی طرف۔ یہ عمران خان صاحب کا اسمبلیوں سے باہر آنا یا اسمبلیاں تحلیل کرنا، یا اب اس کے بعد چند دن ایک مہلت دینا، جنہوں نے کہا نا ابھی مشاورت کریں گے، وہ چند دن
مہلت ہے کہ جناب آپ مزید ملک کو عدم استحکام سے بچائیں. اگر ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے یا آ کر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی کہانی ویسے ہی ختم ہو رہی ہے. اور ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، بکھلا چکے ہیں، سختہ ان پر طاری ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے ان کے پاس بات کرنے کو نہیں ہے، ان کے پاس بتانے کو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب عمران خان جو ہے وہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں. اور ابھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے یہ آخری کارڈ ہے. ابھی یہ ہاں مین کارڈ ضرور ہے، لیکن ابھی تو اور بھی بہت کچھ عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور وہ بالکل ایک خاص موقع کا انتظار کر رہے تھے اور اسی وقت انہوں نے یہ پتہ پھینکا ہے، اور ان کے سارے پتے جو ہیں نا وہ اس کے آگے فارغ ہو گئے ہیں. اللہ حافظ.